بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل بات پہ آئیں، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری اتنی زیادہ ہے کہ لمحے بھر کا پتہ نہیں ہے، لیکن انسان ہر چیز بھول بھال کر یہی سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے اور یہی عیش و آرام ہی سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کی بات پہ کان نہیں دھرتے، اور اگر کوئی نیکی کی بات کرے تو ہم اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک نوجوان کا جو ایک بس کے اندر سفر کر رہا تھا اور دین کی دولت سے مالا مال تھا۔ منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ بس کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، مسافر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سے مدہوش ہیں، نرم آرام دہ سیٹیں ہیں اور زبردستی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ سامنے اسکرین پر چلنے والی فلم کے سین مگر گندے مناظر نے سب کو مست کر رکھا ہے۔ ڈرائیور مستی میں بس کو ہوا کے دوش پر اڑائے لے جا رہا ہے۔ ہوا علیہ السلام کی بیٹی مسکراہٹیں لٹاتے ہوئے مسافروں کی ناز برداری میں مصروف ہے۔ کسی کی پکار پہ جوس تو کسی کے مطالبے پر اسے چائے پیش کی جا رہی ہے۔ گویا خواہشات کی دنیا کے یہ مسافر شاداں و فرحاں ہیں۔ اچانک بس کے کونے سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، او بھائی، اللہ کے لیے اب تو VCR بند کر دیں، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، برائے کرم کہیں گاڑی روک دیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جواباً ڈرائیور ساتھ کھڑے سیکورٹی گارڈ سے کہتا ہے کہ جاؤ اس مولوی کو سمجھاؤ، بندے کا پتر بن کر بیٹھے۔ سیکورٹی گارڈ اسلحہ سے لیس شیر بنا اس نوجوان کی طرف جاتا ہے اور اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، اوے مولوی، کھپ نہ پا ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ نوجوان اپنے غصے کو پیتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں اسے کہتا ہے، بھائی، کیا نماز کے لیے کہنا گناہ ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کی گاڑی نہیں؟ کیا نماز اللہ کا حکم نہیں؟ رمضان شریف کا لحاظ مسلمان تو کیا کافر بھی کرتے ہیں؟ مہربانی کرو کہیں گاڑی روکو، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ یہ طاقت، یہ صحت اور جوانی اللہ نے دی ہے، کم از کم اس کا تو شکریہ ادا کریں۔ اگر اللہ کا حکم ہی پورا نہ کیا تو اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ سیکورٹی گارڈ نے اس نوجوان کی بات کاٹتے ہوئے کہہ لگایا، بس مولوی بس، تمہاری تقریر بہت ہو گئی، آپ کی تقریر ختم، اب آرام سے بیٹھو ورنہ باہر پھینک دوں گا۔ نوجوان نے بے بسی سے سواریوں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی مرد مومن میری تائید میں لب کشائی کرے، مگر مصلحت کی چادر اوڑھے سب خاموش رہے، اپنی اپنی دنیا میں مگن رہے۔ تو اس نوجوان نے سر جھکا لیا اور اللہ کے دربار میں اپنی کمزوری پہ آنسو بہاتے ہوئے مدد کی فریاد کرنے لگا۔ دوسری جانب سیکورٹی گارڈ ڈرائیور کے پاس واپس پہنچ کر اپنی جرت کی کہانی سنانے لگا کہ میں نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا، یہ مولوی کیا چیز ہے؟ میری بندوق دیکھ کر ہی مولوی کی ہمت جواب دے گئی۔ ڈرائیور نے زوردار کہکا لگایا اور بڑبڑا کر کہا، چلو باقی سفر سکون سے گزرے گا۔ ادھر نوجوان آنسو بہاتے سیٹ پر ہی قبلہ رو ہو گیا اور اپنے مالک حقیقت کے روبرو جھک گیا، اشاروں سے نماز ادا کی، اس گمان پر کہ قضا نہ ہو جائے، ثواب تو ملے نہ ملے مگر سزا سے تو بچ جائیں گے، بعد میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کی قضا کر لوں گا۔ نماز سے فراغت پر خاموشی سے ذکر کرنے لگا، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ مغرب کا وقت قریب آن پہنچا۔ اس معصوم جذباتی نوجوان سے رہا نہ گیا اور پھر بآواز بلند دہائی دی، استاد جی، دروازہ کھولنا اور نماز پڑھنی ہے مجھے، برائے مہربانی کسی ہوٹل یا مسجد پر بس کو روکو۔ مگر ڈرائیور کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ کچھ دیر صبر کے بعد نوجوان اٹھ کر ڈرائیور کی طرف گیا، اس خیال سے کہ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کر اس کی منت سماجت کر کے شاید وہ مان جائے، مگر ڈرائیور شریف انسان کی کہاں سنتے ہیں۔
یہ تو لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں۔ جو ہی وہ قریب پہنچ کر نوجوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو بدبخت نے گالی کے عطف کا استقبال کرتے ہوئے کہا، اوے مولوی، تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گا، ہمیں ہر حال میں ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے، مالک ہماری ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے جائیں گے تو قیامت کے روز ہی پہنچیں گے، نمازیں پڑھاتے جائیں گے تو قیامت کے روز ہی پہنچیں گے، ہماری جان چھوڑو اور آرام سے بیٹھ کر سفر کرو، دماغ چٹ کر دیا ہے تو نے، بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں، بس تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اکٹھی پنڈی جا کر پڑھ لینا۔ یہ نوجوان پھر منت سماجت کرتے ہوئے کہتا ہے، بھائی روکنی ہے تو آپ نے بس، اگر ابھی روک لو گے تو خدا بھی خوش اور بندے بھی خوش ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، مہربانی فرماؤ۔ آپ نے راستے میں اپنے من پسند پوائنٹ پر بس روکنی ہے تو روک لو، عرض میں کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں کھانا فری ملتا ہے، آپ یہاں نماز افطاری کی خاطر روک لیں، میں اپنی جیب سے آپ کو من پسند کھانا کھلانے کو تیار ہوں، اللہ کے لیے ہماری نماز قضا نہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے دنیاوی مالکوں کی ناراضگی غصے کا خوف ہے، یہ مالک تو ناراض ہو کر ڈرائیوری سے چھٹی کرا دیں گے مگر روزی بند نہیں کر سکتے، مگر اس حقیقی مالک نے ناراض ہو کر اگر روزی کے ساتھ سانس بھی بند کر دی اور زمین پاؤں سے کھینچ لی تو پھر کون بچائے گا اور کون چھڑائے گا؟ اسی دوران کنڈکٹر اٹھتا ہے اور اس نوجوان کو دھکیلتا ہوا اس کی سیٹ کی طرف لے جاتا ہے اور ساتھ ہی شیطانی ذہن سے مسافروں کی طرف ہمدردیاں سمیٹنے والی نظر سے دیکھتا ہے اور زوردار آواز میں کہتا ہے، اوے مولوی، تو خود بھی مرے گا اور ان سارے مسافروں کو بھی مروائے گا۔ ڈرائیور کی تھوڑی سی ادھر ادھر توجہ ہوئی تو تم سب قبرستان میں پہنچو گے، کیا تجھے عقل نہیں کہ ڈرائیور کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے؟ اگر کچھ ٹائم پر نہیں نماز پڑھے گا تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ محترم قائرین، سامعین، پوری بس میں سے اکثریت نے اس نوجوان پر چڑھائی کر دی، کسی نے اسے پاگل کہا تو کسی نے بیوقوف، کسی کے منہ سے یوں پھول جڑے کہ یہ مولوی ہوتے ہی فسادی، ان کا کام ہی شرارت ہے۔ ایک باشرح جی صاحب نے فلسفہ چڑھا، جو تو کھلا دکھلاوا ہوا نا، مجبوری میں بندہ سیٹ پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک جنٹل مین نے کہا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، سارے مسافروں کو تنگ کرنا کہاں کا دین ہے۔ کالج کے دو شہزادے آپ میں گویا ہوئے، بیڑا غرق ہو اس مولوی کا ساری فلم کا موشن ہی خراب کر دیا۔ یہ مولوی آدم بیزار لگتا ہے، الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ نوجوان اپنی سیٹ پر پہنچتے ہی چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ کر بے اختیار رونے لگتا ہے۔ اللہ، کیا نماز کے لیے کہنا فساد ہے؟ کیا تیری عبادت بھی جرم بن گئی ہے؟ کیا اتنی پستی ہو چکی ہے؟ اے کریم، میرے توبہ مجھے معاف کر دے، میں ہار گیا اور یہ جیت گئے، میرا ایمان کمزور ہے،
काश मैं इन नाफरमानों की बस्ती को छोड़कर कहीं और जा सकता। मेरी मजबूरी ने मुझे इन बेहिस्सों का हम सफ़र बना दिया है। या अल्लाह, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान में सारे शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐ करीम, रमज़ान में भी हमारे लिए फरमाबरदार मुसलमान बनना मुश्किल कर दिया गया है। ऐ रब्बे करीम, मुझ जैसे तेरे कमज़ोर बंदे किधर जाएं? ऐ रब्बे करीम, ये कैसा इंसाफ है कि मेरे दीन की बात करने से ड्राइवर की तवज्जो हटती है और पर्दा स्क्रीन पर चलती लानत से इसकी तवज्जो नहीं हटती। मेरी दावत इस नमाज से ज़हन मुंतशिर होता है और बेहुदा गानों की आवाज़ से यकसू होता है। ऐ अल्लाह, आफ़ियत का मामला फरमा, दरगुजर फरमा और हमें हदायत दे। अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, मेरे भाई लो ये पानी और रोज़ा इफ्तार कर लो, मगरिब का वक्त हो चुका है। अल्लाह दिलों के भेद जानता है। आपकी दावत और कोशिश पर आपका अजर पक्का है। बेगम होकर हक वालों के साथ, दावत वालों के साथ अज़ल से ये होता आया है और होता रहेगा। अब वक्त नमाज पर ना पढ़ने का वबाल और गुनाहों का सारा बोझ इन लोगों पर पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा साथ ना दे सका। मैं अपनी बुज़दिली, कमज़ोरी पे अल्लाह ताला से शर्मिंदा हूँ और आपसे भी ये ड्राइवर लोग बड़े ज़ालिम होते हैं और ख़ुद ही धक्का देकर कहते हैं कि उतरते हुए नीचे गिरकर हलाक हो गया। ये माफिया बहुत मजबूत है। क्या आज तक आपने किसी ड्राइवर को सज़ा मिलते देखी है? अल्लाह ही इनको निपटे, वरना ये किसी के काबू में आने वाले लोग नहीं हैं। अल-मुख्तसर मेरे दोस्त ने शुक्रिया के साथ रोज़ा इफ्तार किया। सीट पर ही इशारों से नमाज़ पढ़ी। अपनी मर्ज़ी से ही ड्राइवर ने एक होटल पर गाड़ी रोकी और आधा घंटा खाने के लिए वक्फ़े का ऐलान किया और ख़ास तौर पर उस नौजवान की आह निकली जिसे कोई भी ना सुन सका, मगर सब की सुनने वाले ने उसकी आह सुन ली थी और कबूल करते हुए फ़ैसला कर लिया कि अब इस मसखरे करने वाले को नमूना इबरत बना दिया जाएगा। सफ़र दोबारा शुरू होता है और नौजवान ने नमाज क़ज़ा की, इफ्तारी को सहरी समझकर खाया और रोज़े की नीयत कर ली। गाड़ी मोटरवे पर फराटे बरती जा रही है। तमाम मुसाफिर पुरसकून नींद की आगोश में जा चुके हैं और अचानक धमाका होता है। गाड़ी कलाबाजियाँ खाते हुए मोटरवे से नीचे दूर जा गिरती है और अचानक आग भड़क उठती है और फिर गाड़ी शोलों की लपेट में आ चुकी है। बकौल मेरे दोस्त के, मुझे नहीं पता कि कैसे बाहर गिरा। चीखों का शोर, शोलों में गिरी बस का आखिरी नज़ारा आध खुली आंखों से किया। मेरे हवास जवाब दे गए। आँख खुली तो पिंडी के किसी अस्पताल में अपने आप को पाया। उनसे हाल हवाल पूछा तो गोल मटोल कर गए और तसल्ली दी कि तेरे दिन अच्छे। जब डॉक्टरों ने तीसरे दिन जब डॉक्टरों ने हालत तसल्ली बख्श करार दी और जाने की इजाज़त दी तो मरीज़ को घर शिफ्ट कर दिया गया। तो घर पहुंचकर उस नौजवान ने कहा
کہ اس بدقسمت بس میں سے اس نوجوان نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا تھا، تو گھر والوں نے بتایا کہ اس بس میں سے فقط ایک تم ہی ہو اور ایک بچی، ایک نوجوان کی جان بچی ہے، بقیہ پوری بس سے فقط تم، بچے اور ایک بچی اور ایک نوجوان کی جان بچی ہے، بقیہ پوری بس شعلوں میں جل کر راکھ ہو گئی، سوختہ، ناقابل پہچان شناخت سیٹ نمبروں سے کی گئی۔ تمہیں بھی کھیتوں میں سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ جان بچ جانے پر خوشی کے آنسو ہیں، شکرانے کے آنسو ہیں، مگر میرا دل لہو لہو رو رہا تھا کہ وہ حسین چہرے جو دنیا کی مصنوعی جنت میں خواہشات کی طوفانی موجوں میں آخرت کی اپنی قبر کو اور جہنم کی آگ کو، اللہ کی پکڑ کو بھول بیٹھے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی بدقسمتی یہ کیسے ماتم کروں جو رحمتوں کے مقدس مہینے میں بھی بدقسمت ثابت ہوئے۔ کاش وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، وہ متکبر ڈرائیور اور اسلحے کے زور پر بدمعاشی دکھانے اور اکڑنے والا گارڈ جس کے پاس مرنے کو ٹائم نہ تھا، وہ دنیاوی مالکوں کی خوشنودی و خوشامد کی خاطر حقیقی مالک کو ناراض کر کے اس کے غضب کو دعوت دے بیٹھے اور سوختہ کباب ہو گئے۔ وہ ماڈرن نوجوان کے زہریلے کمنٹس اور باشرہ حاجی صاحب کے مفت فتوے کدھر گئے تھے؟ کتنے سکون سے روسٹ ہوئے اور کتنے مزے سے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کے مزے لیتے ہوں گے۔ اے کاش کہ یہ میرے ہم سفر اللہ کی ناراضگی کی حالت میں نہ مرتے۔ اے کاش اگر وہ دعوت خیر کو نہ ٹھکراتے۔ اے کاش اگر وہ حق کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کی تائید کرتے۔ اے کاش کہ ڈرائیور ہر نماز کے وقت گاڑی روک کر کہتا، او بھائیو جلدی نماز پڑھ لو، اپنے مولا کو راضی کر لو، اس سفر کے ساتھ اللہ آخرت کا سفر آسان کرے گا۔ اے کاش باشرہ حاجی صاحب ڈرائیور کو واہیات فلم چلانے سے روک دیتے اور بند کرواتے۔ ہماری باحیا بیٹیاں، بہنیں اور یہ بیہودہ مناظر اور برہنہ اجسام کی خرمستیاں نہ دیکھ سکتی۔ ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ رمضان میں شیطان ہمارے سروں پر ناچے۔ اے کاش کہ وہ جنٹل مین ہی میری تائید کرتے ہوئے کہتا کہ ہاں استاد جی گاڑی روکو، ہم بھی چائے سگریٹ وغیرہ پی لیں گے، نوجوان نماز پڑھ لے گا۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔